حاضرین کرام، آپ تشریف لائے۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ جدائی ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہو کے رہنا ہے، لیکن جس جدائی کے بعد فصل ہو جائے اس جدائی کا پھر کیا ہی مطلب ہے۔ اگر بندہ یہاں سے جدا ہو اور قبر میں آ کے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور وہ بندہ ان کو پہچان لے، ان پر صلاۃ و سلام پڑھے، ان کی قدم بوسی کرے، ان کے لیے بچت کرے، تو یہ پھر جدائی نہیں رہی، یہ وصل ہے۔ جدائی وصل کا ذریعہ بننا چاہیے، جدائی نہیں رہنی چاہیے۔ میرے دوست اسی طرح سے آپ جب یہاں سے جدا ہوں گے تو پھر جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق پیر خانے کے ساتھ متواتر رہنا چاہیے۔ شیخ پیر کا تصور اپنے قلب میں آپ رکھیں تو رابطہ مقرر رہے گا، وصل رہے گا، جدائی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، روحانی طور پر ہم ہمیشہ ہی اکٹھے ہیں، لیکن جسمانی طور پر بھی آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے، یا کسی کی کوئی دکھ سکھ بولنے کے لیے، یا کیا کرنے کے لیے؟ ہم یہاں اکٹھے ہوئے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہمارا ہر فعل عبادت ہونا چاہیے۔ میری یہ بات بعض ذہنوں میں خلش پیدا کرے گی کہ دیکھو جی یہ کیا کہہ رہا ہے، عبادت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ کوئی ہے آپ میں سے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی الہ مانتا ہو؟ کوئی ہے؟ آپ بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہمارا الہ ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، صرف اس کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب عبادت اللہ کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے بھائی؟ کسی غریب کو آپ نے کوئی رقم دی تو رقم کس کو دی؟ غریب کو۔ عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو وہ کسی غریب کو دی نا زکوٰۃ، آپ نے، اس نے وہ رقم خرچ کی اور کھایا پیا آرام کیا، لیکن وہ عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کسی یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو عبادت کس کی آپ نے؟ اللہ کی۔ بقر عید پر آپ نے قربانی کی، چھری پھیری بکرے کے سینے پر، گردن پر، تو عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ آپ نے کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روکا، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ آپ نے کسی کو دعائیں دی کہ تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اور یارو ہم تو کوئی کھانا کھلائے، جو کچھ ٹیڑھ لگا لے کھلا لے، بوڑھی غیر سیوا کر لے، تو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے ہمیں کھلایا ہے، اس نے ہمیں پلایا ہے، ہم کہتے ہیں حمد ہے، تعریف ہے ساری اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
ایک حقائق بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا مسجد کے پڑوس میں رہتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, کہتا کوئی اللہ شلا نہیں ہے, ایسے بنایا ہوا ہے. ایک دن ایک بندہ وہاں آیا مسجد میں, اس نے کوئی نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اس نے زور زور سے کہا اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے, اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے. اس نے سنا کہ اللہ آج ایک کو تو اللہ سے متعارف کرتے ہیں. اس نے دانا روٹیاں پکائی 4-5-6, مسجد کی چھت پر چڑھ گیا. پرانے زمانے میں منگ ہوتے تھے ہر چھت کے اوپر روشن دان کے لیے, تو منگ میں سے اس نے روٹیاں پھینکی نیچے. وہ کھڑا ہوا نا تو اس نے اٹھ کے دیکھا تو ہاتھ لگایا تو گرم گرم روٹیاں پکڑ کے کہتے اللہ پاک تیرا بڑا شکر ہے تم نے روٹیاں دیتی ہے. اوپر منگ میں سے آتا ہے, کہتا ہے وہ بھائی اللہ اللہ کو نہیں, تیرے کسی اللہ نے روٹی نہیں دیتی, یہ تو روٹیاں میں دیتی نے. وعدہ بنو تے اللہ نے دیتی نے, پاوے تم دے پاوے شیطان دے, مجھے تو اللہ نے دی, پاوے تم دے پاوے شیطان دے. ہمیں تو کوئی بچ کے کھلائے پلائے کوئی سب کچھ کرے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. اب کھلایا پلایا اس بندے نے نا, تو ہم تعریفیں کر رہے ہیں اللہ کی, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کھلاتا ہے نہ کوئی پلاتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. اور اللہ کیا کیا نہیں کرتا یارو, کرتا اللہ ہی ہے, پر کبھی کسی کے صدقے میں کر دیتا ہے, کبھی کسی کی توفیق میں کر دیتا ہے, کبھی کسی کو راضی کرنے کے لیے کر دیتا ہے. قبلہ بدلا نا, بیت المقدس سے بیت اللہ شریف قبلہ ہوا اس تو ستے لگتی والی نہیں. بیت اللہ شریف ہوا نا, کس نے بدلا؟ اللہ نے. قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ ہم نے بدلا, اور اس لیے بدلا تاکہ پہچان ہو جائے کون تیرا تابعدار ہے اور کون تیرا مقرب ہے. اللہ یہی کہتا ہے, لیکن بدلا کیوں؟ محمد مصطفیٰ کی رضا کی خاطر. بدلا اللہ نے, لیکن کیوں بدلا؟ سنیا میں تکنا میں دینا, بار بار اسمانہ اور تکنا. تو اللہ کرتا اللہ ہی ہے. کبھی وہ کسی کی رضا کی خاطر کر دیتا ہے, کبھی کسی کو آزاد دینے کے لیے کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو اجرا کون بناتا تھا؟ اللہ بناتا تھا. کہ ٹاپ کے جیسا موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے مقابلے میں گئے نا, تو کہا فرعون بڑے ٹاپ بناتا ہے, اس کے بعد بڑے جادوگر ہیں, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اے موسیٰ تمہارے ٹاپ ہم بناتے ہیں. وہ اجتہا بنایا اللہ نے, لیکن اس وقت بنا جب وہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. بنایا اللہ نے. مولانا روم نے ایک حقائق لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھائی بابا تھے سفر میں, تو راستہ بھول گئے, کہیں بھٹک گئے, رات پڑ گئی. دور سے انہیں تھوڑی سی روشنی نظر آئی. اللہ والوں کے ہاں روشنی ہوتی ہے, ہوتی ہے روشنی. اللہ اور یہ روشنی بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ والوں کے یہاں روشنی ہوتی ہے, اور یہ روشنی بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. دور سے روشنی نظر آئی, کہا چلو چلتے ہیں, وہاں کوئی ہوگا. گئے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں. بزرگ نے کہا بھٹکے ہوں کو سیدھے راستے پر ڈالنے اللہ نے ہمارے سمے لگایا ہوا ہے. بٹھایا, کھلایا, پلایا,
مائی نے کہا لگتے بڑے چل پہنچے تو بھلیا انہوں کو دعا خراب ہوئی. عرض کی کہ بابا جی بھوک تنگ ہے, کچھ کریں, اللہ ہمارا بھی کوئی سانس آسان کر دے. انہوں نے کہا اچھا 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 یار ایسے کر, باہر سے نا تین چھوٹی بڑی نہیں کہا, 3 مٹی کے ڈیلے دیا. بابا تھکا ہوا تھا, ہوادار, کہتا ہے چل ان تمہارے کو آئی گئی ہیں تو فٹوانی نہیں ٹیلیاں بدلے میں خاصہ گیا, جا کے کہیں سے قریب سے چھوٹی ٹیلیاں اٹھا کے لے آیا. بزرگوں نے وہ ٹیلیاں لی اور ان کو اس کے رومال کے اندر باندھ کے پہلے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا, رومال کے اندر باندھ کے اسے دیا کہ بابا یہ تم نے نہ اب کھولنی ہے نہ راستے میں کھولنی ہے, جب گھر پہنچ جاؤ تو کھولنی ہے. ٹھیک ہے, سو گئے. صبح اٹھے, بابے نے وہ ہاتھ میں پکڑی, چل پڑا. مائی کا بڑی بڑی آخیا وہ یار پیپر کھولتے سے دیکھی انہیں نہیں بزرگ آخیا سے گھر جا کے کھول دے. ان کا کہنا ماننا ہے, گھر جا کے کھولا تو وہ سونے کی گلیاں بنی ہوئی. اب مائی اس کے گلے بڑھ گئی, تیرے ہاتھ ٹوٹ وڈی چکرے ہوئے وہ رجتے ہوں نا نہیں چکریاں گل. وہ بابا کہتے ہیں بی بی گھبراتی کیوں ہے, انہوں نے چھپا کر تو کچھ نہیں کیا, ہمارے سامنے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھونکا ہے, اور یہ سونا بن گیا ہے. ہم بھی ایسے کرتے, لگا دیا ڈھیر بڑا سارا, ایک پاس مائی ایک پاس بابا بیٹھ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو کرتے ان کی چھو ہو گئی, وہ مٹی کی مٹی رہی. آخر میں بابا کہتا ہے کہ بی بی بات یہ ہے, تو ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر کہہ رہے ہیں لیکن گلا یہ وہ نہیں ہے. گلا اگر اللہ اللہ کرنے والے کا ہو تو اس میں تاثیر ہوتی ہے. آسا بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا تو اللہ نے اس میں تاثیر ڈالی. کس نے تاثیر؟ اللہ نے. یہ بات پکی ہے. وہ بے وقوف لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے بھائی. ہم جو آپ کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کہلاتا ہے. اللہ نے تاثیر ڈالی اس آسے میں, پتھر پر مارا, پانی جاری ہو گیا. جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق کے وقت خندق کھود رہے ہیں, ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے سخت برا حال ہے, پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اٹھایا تو وہ ایک سے زیادہ پتھر بندھے ہوئے تھے. صبر کر لیا, چپ کر گیا. ایک صحابی نے پاس اور تھے, قریب کا تھا, انہوں نے دیکھا, انہیں بڑا خیال آیا کہ میرا نبی اور پتھر باندھے. چلو گھر گئے, بی بی سے کہا بی بی گھر میں کو کھانے پینے کے لیے ہے. انہیں کہا یہ تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات ہے. کہتے ٹھیک ہے تم یہ ذبح کر کے مجھے دے دو, صاف کر کے گوشت, اور جا کے نبی پاک سے علیحدہ میں کان میں کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے جتنے قریبی ان کی دعوت میں لگا رہے. ان کا خیال تھا کہ 4 5 6 سال آگے یہ عرض کر دی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو قریبی ہیں ان کی دعوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا پورے لشکر میں, آج ہماری دعوت جاور کے بعد ہے. ان کا خیال تھا قریبی 5 6 ہوں. یہ نہیں پتا کہ نبی سب کو قریبت نہیں سمجھتا ہے. نبی کسی کو دور کرتا ہی نہیں. نبی تو کہتا ہے آ جا قریب, آ جا. اس کے تو وہ تو دور کسی کو کرتا ہی نہیں, دور کسی کو سمجھتا ہی نہیں. اعلان کر دیا اب جاؤ پریشان.
گھر جا کے کہا بیوی گڑبڑ ہو گئی. کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، نبی پاک نے پورے لشکر کا اعلان کر دیا. پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تم نے کہا تھا کہ قریبی جو ہے ہوں گی. تو کہتے تھے گھبراتے کیوں ہیں؟ جو تم نے کہا تھا اس کا بندوبست تمہارے پاس ہے، اور جو نبی پاک نے کہا اس کا بندوبست وہ کرے. جو نبی پاک نے کہا ہے ان کے ذمہ وہ بندوبست کریں گے. تسلی ہو گئی. بیٹھ کے جو پکایا ہوا تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آٹا کہاں ہے؟ کہا یہ ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس کو کور کر دیا. کہا پردے میں رہنے دو، اس میں سے نکالتے جاؤ اور پکاتے جاؤ، دیکھنا نہیں کہ باقی کیا ہے، کیونکہ باقی کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کام نہیں ہوتا. تو باقی نہیں دیکھنا، پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. سالن کا ہے یہ، آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا اسے نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، دیکھنا نہیں. لشکر آئے، صحابہ کو بلایا، بیٹھو میں ایک آئے، ان کو بٹھایا، کھلایا، چلے گئے. دوسرے آئے، جس طرح میں آج کر رہا تھا نا آپ کے ساتھ، یہ بیٹھو یہ بیٹھو. اب نبی پاک بھی ان کو بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. وہ سروس ہو رہی ہے، کھاتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. سب کھا چکے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے کہا حضور آپ بھی نوش فرمائیں. فرمانے لگے ایسے ہے کہ آپ اکٹھے کھاتے ہیں اور تمہارے بچے کہاں ہیں؟ ان کو بھی بلا لو، اکٹھا کھاتے ہیں. حضور وہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں باہر، آ جائیں گے کھا لیں گے، آپ کھائیں. نہیں ہم تو بچوں کے ساتھ کھائیں. رو پڑے. نبی پاک جی ان بچوں کو اس بکری کے بچے سے بڑا پیار تھا جس کو میں نے ذبح کر کے دعوت کر دی. میں ذبح کر کے تیار کر کے بیوی کو دے کر چلا گیا تو دونوں بھائی چھت پر چڑھ گئے. بڑے نے چھری پکڑ لی، چھوٹے کو لٹا کے کہا ہاں آپ بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں. اس نے اس کی گردن پر چھری چلا دی. وہ تڑپنے لگا اور بڑا ڈر کے مارے چھت سے گرا. دونوں فوت ہو گئے ہیں. تو آپ آرام سے کھانا کھائیں. پھر آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ حضور یہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر دی ہوئی ہے. آپ نے وعدہ دیا اٹھو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. بچے اٹھ گیا. اٹھایا کس نے؟ کس کی خواہش پر؟ نبی کی خواہش پر. کیا کس نے؟ اللہ نے. نبی نے نہیں کیا. نبی تو صرف نبی کو کرنے کی ضرورت کیا ہے یار. جب اللہ کرنے والا موجود ہے تو نبی تو یہ کہنا اللہ یہ بھی کر دے، اللہ یہ بھی کر دے، اللہ یہ بھی کر دے. تو اللہ کن فیکون کن فیکون کن فیکون. اس نے کون سا ہاتھ چلا؟ اس نے یہ حکم بھی کرنا ہے تو ہو جانا ہے. بچے اٹھ کے آتے تو وہ زندہ ہو گئے. کس نے کیے؟ اللہ نے. کس کے خواہش کے پر؟ نبی پاک کی خواہش پر. اللہ نے بچے یہ آدمی کو نہ کیسی کیسی باتیں بتا دیتا ہے. یہ مولوی لوگ بھی ایسی چھڑ دیتے ہیں، یہ باتیں کرتا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ، مٹی لیتے تھے اس کا بت بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے. کہتے اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاؤ تو اڑنے لگ جاتا تھا. مٹی جس میں خون بھی کوئی نہیں، رگیں بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو جب نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ یہ اڑنے لگے
کس نے اڑا دیا؟ اللہ نے اڑا دیا. اللہ نے اڑا دیا کہ نبی کی خواہش ہے, اللہ نے اڑا دیا. اللہ کیا نہیں کر سکتا. آگ جلاتی ہے, اللہ نے کہہ دیا نہیں جلانا, نہیں جلایا. اللہ سے کیا باہر ہے, وہی کرتا ہے, وہی کرتا ہے, وہی کرتا ہے, لیکن کرتا وہ کسی کی خواہش پر ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کرتا نہیں ہے, یہ بات شیطان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. اس بات کا شیطان کو بہت پکا علم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا نکل جائے یہاں سے, تو کہا اللہ پاک تم نے مجھے وقت دے, مہلت دے, مجھے عمر دے, لمبی عمر دے. تو کس سے مانگی اس نے؟ اللہ سے مانگی. اس کا یقین تھا اللہ دیتا ہے, اور اللہ نے کہا میں تجھے دی. شیطان کی لمبی عمر ہے, لیکن کس نے دی؟ اللہ نے دی. آگے چل جا کے کرسیاں کھول, میرے طرف ڈالا ہے. جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے سامنے نہیں. ایک حقائق بیان کرتے ہیں اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے. کوئی ایک اللہ کا بندہ تھا, اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرتا تھا, خالص اللہ کی عبادت کرتا تھا. وہ کہیں گیا تو پتہ لگا لوگ ایک درخت کو پوجتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. عجیب عجیب انسان ہے نا, درخت کو پوجتے ہیں. یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی درخت کو پوجتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اس نے کلہاڑا اٹھا لیا اور کہا میرے اللہ کے مقابلے میں درخت کی عبادت کرے, میں اس درخت کو کاٹ دوں. جا رہا تھا, راستے میں شیطان چل گیا. یار کیوں کاٹتا ہے اس کو؟ اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں جا کے اپنی پرارتھنا کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اپنی ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. چھوڑو, کیوں کاٹتے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں, میرے اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کریں, یہ میرے بارے میں نہیں, میں اس کو کاٹ کے رہوں گا. شیطان نے کہا ایسے کرتے ہیں, پھر کچھ نہیں کرتے. اگر تم نے مجھے گرا لیا تو تم کاٹ لینا, اگر نہ گرایا تو نہ کاٹنا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میرے منصور ہے, آج سیدھا ہو جائے. وہ سیدھا ہوا, اسے اٹھا شیطان کو دھڑم نیچے مارا. شیطان کہتے نہیں, میں تیری تیار نہیں سکتا, تو نے اپنے کھیلا تو مار دیتے, میں تیری تیار نہیں. انہوں نے کہا دوسری طرف آ جائے. جب دوسری طرف آیا پھر پھر دیا. یار ایک بار ہو من ٹرائی کر لیں. وہ تیسری دفعہ کیا. ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے نا, روز مارتے تھے کھیل میں, ویسے کہہ رہے یہ تھوڑی باری اور نہیں بھائی اخیری بات. اس نے بھی یہ شیطان سے سیکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تیسری بار انہوں نے تیسری بار اس کو پھینک دیا. اب شیطان ہے بڑا سیانا, بہت سیانا. اس کو پتہ ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے. اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی کمزوری ہے عبادت اللہ کی, یہ اس کی کمزوری ہے. کہنا دیکھ یار تو نے گرا تو مجھے لیا, اب حق تو تیرا بنتا ہے, لیکن تو یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, سکون کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں, لیکن تجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے, روٹی کہاں سے آئے گی, یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, ہر وقت پریشانی رہتی ہے نا. اب پریشانی میں اللہ کی کوئی عبادت ہوتی ہے کیا؟ تم عبادت کرتے ہو پریشانی میں, اللہ کی تو عبادت نہ ہوئی نا, تم تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو. بات تو ٹھیک ہی کہتے ہیں. تو ایسے کرو, جب تم نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا کرو گے نا تو تمہیں نیچے سے پیسے مل جایا کرے گے, اتنے پیسے, وہ تم روزانہ لے لینا اور اپنا خرچہ چلانا اور آرام سے سکون سے خالص اللہ کی عبادت کرنا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, آپ آرام سے اللہ کی خالص عبادت کریں گے. وہ پیسے کیا, نماز پڑھی, پیسے نکل اٹھا لیے, دوسرے دن, تیسرے دن, 3-4 دن نکلے, چوتھے 5 دن نکلے. جب پیسے نہیں نکلے تو اس کو بڑا غصہ چڑھا.
اس نے کہا ہے میرے ساتھ دغا کرتا ہے، میں تو اس درخت کو کاٹ کے چھوڑ دوں. کلہاڑا پڑا پکڑا اور چل پڑا. شیطان میں پھر وہی راستے میں. اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کو کاٹتے جا رہا ہوں. کشتی کرنی پڑے گی، تم نے پہلے نہیں گرایا ابھی گراؤں گا. شیطان نے اٹھا کے کرم مار دیا. اب یہ کہتے ہیں نہیں رہا ابھی تیار نہیں تھا. اس نے کہا چلو دوسری دفعہ پھر مار دیا. اس نے کہا نہیں یار ایک بار اور تیسری دفعہ پھینک دیا. تو شیطان کہنے لگا بات یہ ہے اب تو 100 دفعہ بھی کرے تو 100 دفعہ تمہیں پھینک دوں گا. پہلے تو اس درخت کو کاٹنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، تو میری تم پر کوئی نہیں چل سکتی. جب تم اللہ کے مخلص تھے، خالص تھے، اللہ کے لیے تھے، تو میرا تم پر داؤ نہیں چل سکتا تھا. اب تم اس درخت کو اللہ کے لیے نہیں کاٹنے جا رہے، رکوع کے لیے کاٹنے جا رہے ہو. تمہیں روپے نہیں ملے، اب تم رکوع کے غصے میں وہ درخت کاٹنے. تو اب تم چونکہ اللہ کے لیے نہیں کاٹتے، اس لیے میرا داؤ سارے تم پر چلے گے. تو جو اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. خیر وہ کتنی کوشش کر بیٹھے، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلتا. تو حضرات گرامی، یہ بات اخلاص کی بات یہ ہے کہ جو کرتا ہے جو ہوتا ہے اس دنیا میں وہ کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا کسی کی خاطر ہے. کسی کو اعزاز دینے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کسی کے آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس کا امتحان لینا ہے. اس کو کتنی آزمائش سے گزارتا ہے. اور امام حسین سب سے بڑی آزمائش میں کامیاب ہوئے. آزمائش کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتا جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم نے کسی اور کی عبادت نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کا سوچتے ہیں. نہ میرے لیے صرف اور صرف ایک اللہ ہی الہ ہے. ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کے پیارے ہیں، ہمارے مصطفیٰ کے پیارے ہیں. اور جی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. حبیب مشروق، میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. لیکن ایک نقطہ ہے جو قرآن پاک سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب ان سے فرما دے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے، وہ تیری تابع داری کرے تو میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اب یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو تابع داری کرے اس سے تو اللہ کو محبت ہو، تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اندازہ لگے نا. جس کی تابع داری کی وجہ سے ایک عام آدمی اللہ کا حبیب بن جائے، ایک عام شخص اللہ کے پیار کا مستحق ٹھہرے، تو اس کی اپنا شان کیا ہے؟ اس کی اپنی شان تو یہ ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ بنایا، سب کچھ سجائے محبوب کے لیے، اور کہا کہ سنیا تے تنو نہ بناتا تے کچھ نہ بناتا. اللہ نے محبوب کو بنایا. یہ کل پرسوں ہی مجھے رضا بتا رہے تھے کہ کسی بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی اوپر کی حد یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. اوپر کی حد کیا ہے؟ اللہ
نہیں ہے. یہ اوپر کی حد ہے. یہاں سے ہم نے نیچے رہنا ہے. وہ اللہ نہیں ہے. اور سب سے کم تر جو حد تعظیم اور ادب کی ہے کہ وہ میرے جیسے نہیں ہے. یہ کم تر حد ہے کہ میرے جیسے نہیں ہے. یہ کم تر حد ہے. اور بلند ترین حد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. اور جو کہ میرے جیسے ہیں تو وہ کم ترین حد سے نیچے گر گیا. جو یہ کہے کہ نبی پاک میرے جیسے ہیں تو وہ کم ترین حد سے نیچے گر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے نہیں ہے. یہ آپ کی تعظیم کی کم ترین حد ہے. اور اعلیٰ ترین حد یہ ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی نبی پاک کو اللہ نہیں مانتا. ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے, سب کا اوپن عقیدہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ اگر 22 محمد کہہ دیں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اس سے کوئی بڑی بات اور ہو سکتی ہے؟ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو جانور حلال ہوگا. 22 محمد کہیں گے تو حرام ہو جائے گا. یہ وہ ایک باریک نقطہ ہے جہاں تک ہم محتاط ہو کے پہنچتے ہیں. ورنہ اس سے نیچے کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بھئی میں اور آپ کیوں احتیاط کریں جب اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں جو اس کی ہیں وہ نبی کو عطا فرما دی. غفور اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, رؤوف اللہ ہے, کریم اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں نے تجھے رؤوف الرحیم بنایا ہے. اب اللہ نے اپنی شان نبی پاک کو عطا فرما کے تو ان کو رؤوف بنا دیا, ان کو رحیم بنا دیا, ان کو کریم بنا دیا, ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا. ان کو کیا نہیں بنایا یار, ان کو ہدایت دینے والا بنا دیا, ان کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا دیا, ان کو سب کچھ ہی بنا دیا. تو ان کے کہنے پر بچے اٹھ کے آ جائے تو یہ کوئی مشکل بات ہے. ان کے کہنے پر سب کچھ اللہ کر دیتا ہے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھڑے ہوئے تو نبی پاک اور ایک یہودی کے درمیان ڈائلاگ چل رہا ہے. نبی پاک کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کا سودا اتنے پیسوں میں میرا تمہارا ہو گیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں پیسے لا کے تمہیں دے دیتا ہوں اور یہ چیز لے لیتا ہوں. یہودی کہنے لگا نہیں جناب, میرا آپ کا سودا اتنے پیسوں میں نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو وہ گواہ ہے, گواہ کے بغیر تو کوئی دعویٰ معتبر نہیں ہے, گواہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی گواہ تو کوئی نہیں ہے, میں اور تم دونوں تھے یا پھر اللہ تھا. اب اللہ کو تمہارے لیے گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ تو پاس صحابی جو کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ایسے ہی ہوا تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہودی اعتراف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تم تو یہاں نہیں تھے, تم تو یہاں نہیں تھے, تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ میرا خیال ہے اس صحابی کا وہی عقیدہ تھا جو آج ہمارا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے, کہ نبی جی میں تو یہاں نہیں تھا, آپ تو میرے دل میں موجود تھے, آپ تو میرے مہارت میں میرے سانس کے ساتھ ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معمولی سی بات ہے, ہم نے تو آپ کے کہنے پر بہت بڑی بڑی گوئیاں لی تھی. ہمیں کیا پتا اللہ ہے کہ نہیں, آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ.
کوئی نہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. ہمیں کیا پتا اس کا شریک ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا، ہم نے کہا وحدہ لا شریک. آپ کے کہنے پر ہم نے بہت گوئیاں دی، سب گوئیاں دینے کو تیار ہے. یہ تو بات ہی معمولی ہے. یہودی بھی چپ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے خلاف بات ہے، قانون ہوتا ہے، وہی صرف دیکھ کر دی جا سکتی ہے، تم یہ کیا کرتے ہو. نہیں، آپ نے کہا اس صحابی کو کہا کہ آج کے بعد جہاں کھڑے ہو کر تم گواہی دو گے تمہاری 2 کے برابر کی دی جائے گی. تمہارے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر کی دی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ظاہر ہوا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ لوٹا دیا. گواہی دینے کا احسان کیا، بدلہ لوٹا دیا. آئندہ جہاں تم گواہی دو گے 1 کی بجائے 2 کی دی جائے گی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہر بات مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے. ارے میرے دوستو، کہ رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کرتا، وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر لا نہیں سنا. کسی نے کچھ مانگا ہو تو کہا نہیں کچھ نہیں ہے، نہیں سنا، عطا فرما دیا. تو اللہ پاک جو سب جہانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیسے رد کرے گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا. ایک مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو مصطفیٰ کی دعا کا کیا کہا؟ آپ فرمایا کرتے تھے دعا کے 3 صورتیں ہوتی ہیں. جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلے تو یہ جیسے اس نے دعا کی ویسے ہی اللہ نے قبول فرما دی. دوسری یہ اس کا بدلہ دے دیا. کسی نے گائے مانگی تو اس کو بیل دے دیا، کسی نے مکان مانگا تو اس کو چوپڑی دے دی، اس کا بدلہ دے دیا. اور تیسری یہ کہ فرشتوں کو کہا کہ یہ بیوقوف ہے، جو مانگ رہا ہے اس کے فائدے میں نہیں ہے، اس کو پینڈنگ کر دو، حشر والے دن اس کا بدلہ دے دیا. وہاں اس کی درخواست کے لیے سامنے ہوگی تو اللہ کہے گا بندے تم نے مجھ سے التجا کی تھی، میں نے وہ پوری اس وقت نہیں کی، اب بتا تجھے کیا چاہیے، میں وہ تجھے عطا کر دوں اس کے بدلے میں جو تم نے دعا کی تھی. تو اس وقت تو ہر کوئی باواں کھڑیاں کر کے گئی نا، ربا جنت یہی ہے، ربا بخشش یہی ہے نا. اس وقت تو ہر کوئی یہی کہے گا. تو اللہ پاک کا کیا جاتا ہے، جاؤ جنت دے دی. اور ہمیں واضح کر دیا اللہ نے یہاں بھی اس دنیا میں بھی کوئی اللہ نے کنفیوژن نہیں رکھی، یہ نہیں رکھا، کنفیوژن نہیں رکھی کسی معاملے میں. کہا ان تبدو ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. لوگوں جو تم چھپ کر کرو یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب دے گا. جو چھپ کر کیا اس کا بھی حساب اللہ لے گا، اور جو ظاہر کیا اس کا بھی حساب اللہ لے گا. اور پھر کرے گا کیا؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو حساب کیا ہے اگر منفی ہے تو منفی، جمع ہے تو جمع، اصول تو یہ ہے نا. لیکن کہا اللہ نے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پھر میری مرضی ہے، جس کو میں چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں عذاب دوں. جس کو مصطفیٰ کہیں گے اللہ انہوں بخش دے، میں بخش دے. اور اگر مصطفیٰ کا گستاخ ہوا تو اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی منع کر دیا. سنیں یہ دے بھی نہیں آتی، منافق کے لیے نہیں
کہنا، کافر کے لیے نہیں کہنا، مومن ہے، تیرا امتی ہے، گناہ گار ہے، ہوا کرے. کتنے گناہ ہیں؟ بڑے گناہ ہیں، ہوا کرے. میں بخشنے پر آتا ہوں تو کوئی بخش دیتا ہوں. ایک حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے. اللہ پاک کے دربار میں ایک شخص پیش ہوگا، اس کی نیکیاں اور غلطیاں اکٹھی ہوں گی تو لی جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی. ایک نیکی اگر اس کے پاس اور ہو تو وہ جنت میں جاتا ہے، ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اللہ پاک کہے گا جاؤ، یہ سارا میدان کھلا ہے اجر کا، اور کسی سے ایک نیکی مانگ لاؤ، ہبا کر لاؤ، ایک نیکی مانگ لاؤ تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا. وہ بندہ جائے گا عشر کے میدان میں، مجھے ایک نیکی دو میں بچ جاؤں گا، مجھے ایک نیکی دو میں بچ جاؤں گا. تو سارے کہیں گے ہمیں کیا پتا، ہماری نیکیاں کم پڑ گئی تو ہم کہاں جائیں گے بھی؟ تم ایک کے لیے ذلیل خوار ہو رہے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں. یہ بات ایک بندہ سنے گا، وہ کہے گا چل یارا میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، اس کو میرا کیا بننا ہے، صرف ایک نیکی ہے، چل تو لے، تو جنت میں جانا، میں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو جنت میں جا. وہ آگے کہے گا اللہ پاک میری جو اکلوتی نیکی ہے نا میں نے اس کو دی. اللہ پاک کہے گا ٹھیک ہے، یہ تو نے اس کو دی، یہ بخشا گیا، اس کو جنت. اور تو نے یہ قربانی کی ہے، اپنے بھائی کو دوزخ سے بچا دیا ہے. تیرے اندر یہ جذبہ ہے، تیرے اندر یہ شعور ہے، تیرے اندر یہ رحم ہے کہ تو اپنے بھائی کو بچا لیا ہے، تو میں تو بہت ہی بڑا رحیم. میں کیسے چاہوں گا کہ تو نیکی کرنے والا، ایسی بھائی کو بچانے والا جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے، یا تو بھی پیچھے پیچھے اس کے چلا. اس لیے یہ بات پکی ہے کہ اللہ حساب تو ضرور لے گا، لیکن جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لے گا. مولانا روم نے ایک عقائد اور لکھی، کہتے ہیں ایک شخص تھا، کپڑے کی دکان تھی اس کی، تو وہ کہا کرتا تھا یہ کریے تاکہ بھی ڈریے، کہ نہ کریے تاکہ بھی ڈریے. ایک بندہ گزرتا وہ کہنا ہے کیا تو پھر تو ڈر ٹھیک ہے، جس کا حساب کتاب ٹھیک ہے اسے کیا خوف، اگر کیا ہے تو ڈر ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر کیا ڈرنا. کہلا میں بھی یہی کہا کرتا تھا. ایک فقیر یہاں سے گزرتا تھا تو روزانہ یہ کہتا تھا کریے تد بھی ڈریے، نہ کریے تد بھی ڈریے. میں اس کا مذاق اڑاتا تھا یہ کیا ہوئی. تو ایک دن ہوا ایسے، ایک شخص آیا، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بچے کو پیچھے دکان میں اس نے لٹا دیا اور کہا میں فلاں شہزادی کا نوکر ہوں، تو اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس سیمپل کے تھان مجھے دو چار، میں اسے پسند کرا، بچہ یہ دیکھا ہوا ہے تو میں پسند کرا کے لاتا ہوں، تو پھر میں بچے کو بھی لے جاؤں گا تو اور کپڑا بھی لے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، زمانہ میں بچہ اندر ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اس نے تھان 2 4 5 6 جتنے بھی تھے نا وہ باندھ بوند کے اس کو دیے کہ یہ لوگ پسند کرا. وہ بچہ بندہ گیا 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 آئے ہی واپس، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں بول چل رہا. اس نے جا کے دیکھا بچے کو تو بچہ مرا ہوا. اس نے کہا نہیں بھائی میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا، یہ مرا ہوا بچہ بھی میرے گلے چھوڑ گیا ہے اور تھان بھی لے گیا. اس نے ناشور کر دیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میں لٹ گیا ہوں. لوگ اکٹھے ہو، جب کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ بچے کو دیکھ رہا ہے، وہ ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اتنی دیر میں وہ جو تھا نا آدمی، اس نے بھی تھان بندے ویسے کے ویسے ہی، تو وہ نیچے نیچے سے کیا ہوا بھی کیا ہوا بھی کیا ہوا کرتا کرتا آگے آیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے تو
مرا ہوا بچہ میرے پاس چھوڑ گیا. وہ کہہ رہا اگر مرا ہوا چھوڑ جاتا تو میں واپس کیوں آتا؟ میں تو واپس آیا ہوں. شہزادی آگے کہیں چلی گئی تھی, اس کا میں انتظار کرتا رہا ہوں. اب وہ آئی ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کپڑا چاہیے, تو میں واپس آ گیا ہوں. اگر میں مرا ہوا بچہ چھوڑ کر میں واپس کیوں آتا؟ لوگ سب کہنے کہ بات تو ٹھیک کہتا ہے. یہ وہ کہہ رہے اس نے بتایا. اب اس کے گلے پڑ گیا, کچھ دے کے منت سماجت کر کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہے وہ ہے کر کرا کے, تو اس نے اپنی جان چھڑائی. تو کیا لگا, اس دن سے میں بھی یہ کہتا ہوں, یہ کریے تد بھی ڈریے, یہ نہ کریے تد بھی ڈریے. واتقوا اللہ حق تقاته, اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. حق یہی ہے, یہ کریے تد بھی ڈریے, یہ نہ کریے تد بھی ڈریے. کیتی جو معاف کر دے تو کہ مشکل نہیں, تے نہ کیتی پلے پا دے تو کہ مشکل نہیں. ایک اور حقائق اسی سلسلے میں, ایک شخص پر جھوٹا الزام لگ گیا قتل کا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے, اللہ پاک تجھے پتہ ہے میں نے یہ قتل نہیں کیا, میں تجھ سے انصاف مانگتا ہوں, مجھے انصاف دے. یہ دعا کیا کرے وہ, میں نے قتل نہیں کیا, تجھے پتہ ہے مجھے انصاف دے. ایک عدالت سے وہاں پھانسی کی سزا ہوگی, آگے اپیل کی وہاں پھانسی کی سزا ہوگی, آگے گیا وہاں پھانسی کی سزا ہوگی. آخر میں اس کے گلے میں پندہ ڈلا ہوا, وہ پھانسی چڑھنے والا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کرتا ہے, اللہ انصاف نہیں کیتا, تینوں پتہ ہے میں قتل نہیں کیتا, تو منو پھانسی ہوتی ہے بھی انصاف نہیں کیتا. یہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے, کھلا رکھنا ہے راستہ, یہ راستہ مدرسہ کھلا رکھنا ہے. تو ربا انصاف نہیں کیتا, تینوں پتہ ہے میں قتل نہیں کیتا. تو غیب سے آواز آئی, بندے تو میرا رحم مانگتا تو میں تجھ پر رحم کرتا, تو نے انصاف مانگا تو میں نے جان کے بدلے جان لے لی. یاد کر تو فلاں دن گزر رہا تھا, میری چڑیا بیٹھی ہوئی تھی مخلوق کی, تو نے ایک پتھر اٹھا کے خم مار دیا تھا, میری ایک چڑی مر گئی تھی, میں نے جان کے بدلے جان لے لی. انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے جان آ جائے. اس لیے اس کا علم کمال کا علم ہے, اسے وہ بھی پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا, اسے وہ بھی پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا. یقین نہیں تو قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں پتا نہیں ہے. مجھے پتا نہیں ہے وہ زندہ ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کو وہ بھی پتا ہے جو مجھے نہیں پتا. میرے دوستوں, اس کا علم اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع علم ہے, اتنا وسیع علم ہے جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں. اور وہ اپنے علم میں سے جس کو جتنا حصہ جو حصہ دینا چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانے عطا فرما دیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے تجھے کثرت عطا فرمائی ہے, کسے کا عطا کاٹا نہیں رکھا, جو دیتا ہے رج کے دیتا ہے. جو دیا ہے اللہ نے عذر دیا ہے تو ایسا عذر کہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوسف کو دیکھ کر اس حسن کی چرچا اللہ نے کی ہے اور تمہیں ہاتھ کاٹ کے اتنا حسن تھا, اور آپ کا آپ فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ نے تیرے نبی کے حسن پر 70,000 پردے پھیلے ہوئے ہیں, اگر ایک پردہ اٹھ جائے, انہوں نے انگلی کاٹی تھی نا, یا زندہ لگنا ہو جائے. حسن دیا تو ایسا, طاقت دی تو جنگ احد میں, جنگ خندق میں ایک چٹان آ گئی, کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پکارا,
ہمارے مشکلات کے حل کرنے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں. یہ صحابہ کا عقیدہ، اصحاب کا یہ عقیدہ کہ جو مشکل ہمیں پڑے اس کا حل کس کے پاس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خندق کہا جناب یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، آپ نے کہا مجھے وہ گہتی پکڑی زور سے ماری، ایک ماری تو اس گہتی ایک گہتی کی مزدوری اللہ نے کہا جا سنیا تجھے فلاں علاقے کی چابیاں دے دی. دوسری گہتی ماری تو کہا اللہ نے مجھے فلاں علاقہ دے دیا، اور تیسری گہتی ماری تو وہ ساری ٹوٹ گئی تو کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں مجھے عطا فرما دیا. مزدوری دینے والا مزدور دے دیتے، وہ بھی بڑا مالک ہے اور یہ دینے والا یہ بھی. تو طاقت یہ ہے. اور اللہ پر توکل ان جیسا کس کا ہوگا؟ لیٹے ہوئے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ایک بندہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ موقع ٹھیک ہے، تلوار اتار کے آگ کی گردن پر رکھ دی تو کہا محمد اب کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ آپ نے کہا میرا اللہ. اتنا کہا وہ بندہ تڑپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھی تو کہا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ معافی دے دو جناب، اب میں چلے کہتا کیوں نہیں میرا اللہ؟ کہنا تھا تو پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے دوستو مزے کی باتیں ہیں، میں کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے. نہ مجھے ہوش ہوگا کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں، نہ آپ کو. اسی میں ساری رات بسر ہو جائے گی. تو ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے نا. لہذا میرا خیال ہے کہ اب اس طرف چلے. میرے دوستو یہ محفل جو ہے اس میں اپنے دل کو صاف کر کے تمام گمانوں سے، تمام باتوں سے صاف کر کے تو بیٹھے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوگی جیسے نازل ہونے کہا. توجہ خیال جو ہے آپ کا وہ نعت شریف کی طرف ہو. اگر کوئی جالی کی بات کرے تو آپ کے سامنے تصور میں وہ جالی آ جانی چاہیے. اگر کوئی مدینے پاک کی بات کرے تو وہ گلیاں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. اگر کوئی کعبہ شریف کی بات کرے تو کعبہ شریف آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی ہوئی ہے، آپ کو ایک طاقت تصور کرنے کی طاقت دی ہے. اس طاقت سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے دوست اس طرح سے ہم بیٹھے، اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمائے گا.